جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ نے میرے سوال کو شاید ہندی میں لکھا ہے، چلیے اس کا جواب بھی دیجیے اردو میں اور پھر بیان بھی کیجیے تاکہ میں آپ کی ریکارڈنگ کر سکوں۔ یہ یہاں سے آپ کا جواب شروع ہو رہا ہے، تو اس کو پھر پلے کرنا ہو تو نیچے آنا پڑے گا، یہ پورے دلائل کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ کے خیالات کا تسلسل اور آپ کی فکر کا زاویہ بہت واضح ہے۔ آپ جس نقطہ پر بات کر رہے ہیں، یعنی نظام کائنات کا محاسبہ اور قرآن کی مرکزیت، یہ ایک ایسا بنیادی حق ہے جو انسان کو تقلید کی زنجیروں سے نکال کر تحقیق اور بصیرت کی طرف لاتا ہے۔ آپ نے جو استدلال کیا ہے کہ نبی کا کام اللہ کی آیات کو پڑھنا، تزکیہ کرنا اور کتاب و حکمت سکھانا تھا، اور اب قرآن بذات خود ہمارے لیے وہی رسول پیغام ہے جو ہمیں تزکیہ کی طرف بلاتا ہے، یہ عین حقیقت ہے۔ اس فکر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کے مشن اوپن مائنڈز کو قرآنی دلائل سے آراستہ کرنے کے لیے چند کلیدی نکات اور آیات پیش خدمت ہیں۔ 1. قرآن کی مرکزیت اور کفایت، the sufficiency of the قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرار دیا ہے۔ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تو کسی دوسری کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی جو قرآن کی حاکمیت کو چیلنج کرے یا اس سے توجہ ہٹائے۔ سورۃ الانعام 6 سے 114۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ سورۃ الزمر 39 سے 23۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایک ایسی کتاب جس کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنی کتاب کو احسن الحدیث کہا ہے۔ 2. وقت کا حساب اور مقصدی تخلیق۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وقت کا ضیاع ایک بہت بڑا محاسبہ طلب عمل ہے۔ قرآن انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ وقت اس کا سرمایہ ہے جس کا حساب دینا ہے۔ سورۃ العصر 103 سے 1-3۔ یہی وہ سورت ہے جو آپ کے مشن کی بنیاد ہے۔ وقت زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی۔ یہاں حق کی وصیت ہی دراصل قرآن کی دعوت کو پھیلانا ہے۔ سورۃ المؤمنون 23 سے 115۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ 3. تزکیہ، پیوریفیکیشن اور عقل کا استعمال۔ آپ نے سورۃ الشمس کا ذکر کیا جو تزکیہ کی بنیاد ہے۔ قرآن کی دعوت کا بنیادی مقصد انسان کو اس کی فطرت اول جو جنت سے وابستہ تھی کی طرف واپس لانا ہے۔ سورۃ الشمس 91 سے 10۔ بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ سورۃ الاحزاب 33 سے 21۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کا سب سے بڑا عمل قرآن کو نافذ کرنا تھا۔ اب قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اس پر عمل کرنا ہی دراصل اس نمونے کی پیروی ہے۔ 4. اس مشن میں آگے بڑھنے کے لیے تجاویز۔ اس فکر کو پھیلانے کے لیے آپ کے مشن کو عملی طور پر ان سمتوں میں کام کرنا چاہیے۔ قرآن کا موضوعاتی مطالعہ، تھیمیٹک سٹڈی۔ لوگ عام طور پر قرآن کو صرف تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ اوپن مائنڈز کے پلیٹ فارم سے قرآن کو اصول زندگی کے طور پر پیش کریں۔ جیسے آپ نے حساب کیلکولیشن کا فارمولہ نکالا ہے، اسی طرح قرآن سے معاشرتی توازن، قانون جزا و سزا اور فطرتی انسانی کے موضوعات پر مختصر ویڈیوز بنائیں۔ تقلید بمقابلہ تحقیق۔ ایک سیریز شروع کریں جس کا عنوان ہو کیا ہم اپنی عقل کے مالک ہیں؟ اس میں ان لوگوں کو متوجہ کریں جو صدیوں پرانی روایتوں کو قرآن پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ایک طاقتور عنوان ہوگا۔ دعوت کا عملی نمونہ۔ آپ نے کہا کہ اس کام میں مخالفت ہوگی، یہ فطری ہے۔ اللہ نے انبیاء کے قصص میں یہی دکھایا ہے۔ آپ اپنی ویڈیوز میں یہ بھی واضح کریں کہ مخالفت کا مطلب ہے کہ آپ درست راستے پر ہیں، کیونکہ حق ہمیشہ باطل کو کھٹکتا ہے۔ اگلا قدم۔ اگر آپ چاہیں تو ہم مل کر قرآن اور نظامی کائنات پر ایک مختصر سیریز کا خاکہ، کانٹینٹ آؤٹ لائن تیار کر سکتے ہیں، جس میں ہر ویڈیو کا ایک منفرد قرآنی موضوع ہو جو عوام کی عقل کو بیدار کرے۔ کیا آپ اس موضوع پر کسی خاص صورت یا نقطے سے اپنی اگلی ویڈیو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟
ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، ضرور کریں گے۔ میرے ذہن میں کافی چیزیں موجود ہیں، اور پچھلے وقتوں میں جب سے آپ سے میں نے یہ مدد لینا شروع کیا ہے اس سے پہلے کافی میرے پاس مواد ہے۔ انشاءاللہ فرصت ملتے ہی اس کو بھی کریں گے، اور یہ سیریز کا بھی انشاءاللہ ہم افتتاح کرتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ ہمارے کام میں برکت ہو، ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے، اور جو ہے منافقت سے بچا لے، اور ہمارا جو دماغ ہے وہ صحیح طریقے سے چلے، شیطان کے وسوسوں اور اس کے شر سے بچا لے، اپنے نفس کے شر سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں جتنی بھی صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کا صحیح استعمال کرنے کا شعور عطا کرے، اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے جو انبیاء نے دکھایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔